فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، وَإِن وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي۔ صلوات بھیجیں محمد۔ مولانا حیدر مہدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، جگہ ہے، اور آپ سے گزارش تھوڑا تھوڑا آپ آگے کو آ جائیے، کیونکہ کافی چیز ہے میرے سامنے، میرے خیال 6-7 آدمی آ سکتے ہیں ابھی آگے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے تاکہ جو آئے گا پیچھے بیٹھ کر رہے گا، جتنی جگہ دے دیں گے دوسرے کو اچھا ہے۔ آئیے بڑھ جائیے آگے بھائی، ادھر تھوڑا سا بڑھ جائیے، بڑھ جائیں تھوڑا تھوڑا۔ اور رضا بھائی آپ بھیجو انہیں، تھوڑا تھوڑا بڑھاؤ کیونکہ یہ جگہ خالی رہے گی، وہ باہر کھڑے رہیں گے۔ موضوع گفتگو بہت مفصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کے بعد بڑے امام بارگاہ میں مجلس ہے، اور وہاں ایک باہر کے خطیب جو ہمارے مہمان ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ ان کا بیان جا کے ضرور سنیں، لیکن جو شہادت کا تھوڑا بہت، چونکہ یہاں بھی تابوت اٹھنا ہے تو چند باتیں مجھے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے چوتھے امام اور چوتھی حجت ہیں، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے قید رہ کے انسان کو آزادی کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھایا۔ کاش میرا جملہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اور یہ پہنچ جائے۔ انسان آزاد رہ کے آزادی کا سبق دے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ خود قید میں ہو اور انسانیت کو آزاد کر دے۔ یہ ہمارے اس امام کا
کمال ہے کہ خود اسیر رہے، خود قید میں رہے، خود پریشان رہے، لیکن انسانیت کو حریت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ جینے کا سلیقہ جس امام نے آپ کو دیا ہے وہ ہمارا یہی امام ہے۔ اسی لیے آپ کے شک کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کی الجھنوں کو صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی حیرانی کو، آپ کی جہالت کو دور کرنے کے لیے امام ایک خزانہ چھوڑ کے گئے، اور اس خزانے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ اب یہیں سے میں تمہید زیادہ نہیں باندھنی ہے، یہیں سے ایک ایک آدمی میری طرف جڑ جائے اور توجہ دے اس بات پر کہ یزید جس کے پاس سب کچھ تھا اس نے اپنا کوئی خزانہ نہ چھوڑا، اور جن کے پاس دنیا کہہ رہی تھی کچھ نہیں بچا انہوں نے قیامت تک کے لیے صحیفہ سجادیہ جیسا خزانہ چھوڑ دیا۔ اور یہ صحیفہ سجادیہ نہیں ہے بلکہ ہر دور کے یزید سے ٹکرانے کا ہر عزادار کے ہاتھ میں ایک اسلحہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کے دلوں میں اترا یا نہیں اترا، دیکھیں یہ اسلحہ دے کے گئے ہیں امام سجاد کہ جب بھی تم سے وقت کا کوئی یزید ٹکرائے تو اس سے ٹکرانے کا بہترین طریقہ ہے صحیفہ سجادیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ علم ہے، صحیفہ سجادیہ نور ہے، صحیفہ سجادیہ حیات ہے، صحیفہ سجادیہ انسان کو قید سے نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے، صحیفہ سجادیہ انسان کی جہالت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا میں جب بھی یزید پنپتا ہے جہالت کی بنیاد پہ پنپتا ہے۔ جب ہم تمہیں علم دے کے چلے جائیں گے تو ہر دور کے یزید کا گلا کاٹنے کے لیے ہم نے جو اسلحہ دیا ہے اس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ تو جہالت جیسے جیسے دور ہوتی رہے گی ویسے ہی ویسے امام کا کمال ظاہر ہوتا رہے گا۔ اسی لیے شیعوں میں کوئی جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ ہر دور میں جو بھی پڑھائی ہو، جو بھی تعلیم ہو، اس تعلیم میں آگے ہمارا سب سے زیادہ شیعہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عزتیں پراپرٹی سے نہیں ملتی، عزتیں خانوادے کے بڑے ہونے سے نہیں ملتی، عزتیں کسی کو دبانے سے نہیں ملتی۔ عزتوں کا بس ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے علم۔ جو قوم علم میں آگے بڑھ جاتی ہے دنیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور وہ علی والے کہ جن کے ہم نے مولا بھی مانے، ہمارا کمال یہی ہے ہم چاہے پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو مگر ہم نے اپنا آقا کسی جاہل کو نہیں مانا۔ ایک صلوات بھیجے محمد ہماری آپ ہسٹری پڑھیے، ہمارے مذہب کو آپ پڑھیے، ہمارے مذہب کی نالج لیجئے۔ ہم نے کبھی بھی کسی جاہل کو نہ مانا ہے اور نہ مانیں گے، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں خدا کی قسم اور یہ قیامت تک کے لیے ایک تاریخ بن جائے گا، لوگوں نے امام سجاد کو قید خانے میں تو جاتے دیکھا لیکن دنیا بتا دے کہ امام سجاد کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے ہو؟ بتائیے مجھے کہاں گئے؟ ایک جگہ بتا دیجئے۔ اچھا امام حسن کہیں پڑھنے کے لیے گئے؟ اس مدرسے کا نام کیا ہے جس میں پڑھنے کے لیے گئے؟ امام حسین کہیں پڑھنے کے لیے گئے؟ امام زین العابدین کہیں پڑھنے کے لیے گئے؟ پانچویں امام کہیں پڑھنے کے لیے گئے؟ اچھا جب اس کے بعد ان کے اوپر یہودی کتابیں لکھتا ہے، عیسائی کتابیں لکھتا ہے تو کہتا باپ کا نام، ماں کا نام، خاندان کا نام، قید میں رہے، اتنا علم اتنا علم اتنا علم، صحیفہ سجادیہ تیار کی۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب بھی کسی رائٹر کوئی رائٹر کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ پہلے باپ کا نام، ماں کا نام، اس کے بعد لاتا استاد کا نام، لاتا یا نہیں لاتا؟
استاد کا نام، مگر آپ 12 اماموں کی ہسٹری پڑھ لیجئے. آپ خدا کی قسم بڑا جملہ ہے، تمام چیزیں لکھی مورخ نے، مگر یہ نہیں لکھا علی کے استاد یہ تھے، زین العابدین کے استاد یہ تھے، امام باقر کے استاد یہ تھے. ارے تو بھائی ہوش کے ناخون لیجئے نا. وہ خانوادہ جو مدرسوں میں پڑھتا آیا ہے وہ ان کا مقابلہ کیا کرے گا جو اللہ کے پڑھائے ہوئے ہوں. صلوات بھیجیں محمد. ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور علیہ محمد. چونکہ اگر بعد میں کروں تو کیا پتہ یاد رہے نہ رہے. انشاءاللہ کل اسی عزاخانے میں مجلس ہے 8:30 بجے، جس کو خطاب فرمائیں گے مولانا حشمت علی صاحب اور من جانب پورنور صاحب. ایک صلوات بھیجیں محمد اور علیہ محمد. جوانوں غور توجہ طلب بات ہے. آپ نے کبھی اس میں غور کیا وہ استادوں کا نام کیوں نہیں لکھا؟ اچھا ایک مسئلہ میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام سجاد کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ نہ کوئی ان کے استاد کا نام کسی کتاب میں آپ کو ملے گا، شاگرد کے نام ہزاروں ملیں گے. ان کے شاگرد فلاں تھے، ان کے شاگرد فلاں تھے. اما بھائی یہ کیوں نہیں لکھتے ان کے استاد کون تھے؟ کہا بھائی دنیا میں پڑھا ہو تو استاد ملے، دنیا کے پڑھے ہوئے ہیں نہیں. آجا یہ بھی مجھے آپ بتائیے، کیا جوش کا بیٹا جوش بنا؟ بہت بڑا جملہ ہے آخر تک جو بیٹھے ہیں. کیا غالب کا بیٹا غالب بنا؟ کیا میر انیس کا بیٹا میر انیس بنا؟ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ اگر باپ بہت بڑا پڑھا ہوا ہو تو بیٹا بھی اسی پائے کا ہو. واہ رے کمال ابو طالب، تیرے گھر میں 12 پیدا ہوئے. ابو طالب کہ تیرے گھر میں 12 پیدا ہوئے اور سارے کے سارے علم میں برابر نکلے. جو علی کا علم ہے وہی حسن کا علم ہے، جو حسن کا علم ہے وہی حسین کا علم ہے، اور جو حسین کا علم ہے وہی سجاد کا علم ہے. اور جیسے جیسے حالات آتے رہے ویسے ویسے امام اپنے علم کا اظہار کرتا رہا. اما کمال تو یہ ہوا کہ یزید سمجھا سجاد خالی صدمے میں بیٹھے ہیں، اسے نہیں پتا یہ مصلے پہ بھی بیٹھے ہیں تو قیامت تک کے لیے ہدایت کر کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے وہ کتاب تیار کر دی، اور جس کو ماشاءاللہ سے ہمارا شیعہ نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن کتنے اچھے ہیں آپ لوگ. ہما بھائی جب آپ کی بغیر پڑھے ذاکر اتنی تعریف کرتے ہیں تو اگر آپ پڑھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہ بغیر پڑھے آپ کی تعریف اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ نہ پڑھ پائیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جو آپ کی ذاکرین ہمارے تعریف کرتے ہیں نا بغیر پڑھے ہوئے، یہ اسی لیے ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے. تو اس لیے ہم جاہلوں کی تعریف کر، ارے آپ جیسا مجمع نہیں دیکھا اور آپ جیسے لوگ نہیں دیکھے اور آپ جیسے سمجھدار نہیں دیکھے. اتنی تعریف کر دو ان کی یہ کتاب کے قریب ہی نہ جا سکے کہ جب میں سمجھدار ہوں تو پڑھ کے کیا کروں گا. تو میاں کہے میں نہ آئیے، علم ہماری میراث ہے. ہم نے کسی جاہل کو اپنا قائد نہیں مانا، ہم نے ہمیشہ عالموں کو مانا. اور اب انہوں نے ارے مولانا وسیم صاحب کے صلوات پڑھے. آئیے ایک صلوات اور اچھی تھی پڑھتے محمد. یہ تو دیکھیں ماشاءاللہ 4-5 علماء کرام ہیں تو آج پڑھنے میں تھوڑا اور اچھا لگے گا کیونکہ ان کی بھی تائید ہوگی. تو کسی بھی امام کا استاد نہیں ہے، کسی بھی امام کا استاد تاریخوں میں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ فلاں صاحب استاد ہے.
اسی طرح لیکن مجتہد کی جب ہسٹری لکھی جاتی ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے ان کے استاد فلاں، ان کے شیخ انصاری کے استاد فلاں صاحب، شیخ صدوق کے استاد فلاں صاحب، لوگ تمہیں بہکاتے ہیں کہ یہ مجتہد کو پڑھا دیتے ہیں اماموں سے۔ ارے بھائی ذرا ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، اماموں کے بارے میں کتاب لکھی گئی تو کوئی استاد نہیں ہے، مجتہد کے بارے میں کتاب لکھی گئی تو استادوں کے نام موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام الگ ہے، مجتہد الگ ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ آئیے اس صحیفہ سجادیہ سے جس کو ہمارا جوان پڑھنا نہیں چاہتا اور پڑھنی چاہیے، آج اس مجلس میں امام سجاد کی ہر جوان یہ ایگریمنٹ کر کے جائے امام سجاد سے کہ میں آپ کا وہ تحفہ جو آپ ہمیں دے کے گئے ہیں انشاءاللہ ان 2-2.5 مہینے میں جو عزاداری کے ہیں ان میں 15 منٹ رات کو نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں صحیفہ سجادیہ کا ایک پیج نہ پڑھ لوں۔ کیا گوگل چلانے کا وقت ہے، انٹرنیٹ چلانے کا وقت ہے، ایک دوسرے پہ طنز کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو لڑانے کا وقت ہے، اور وقت نہیں ہے تو صحیفہ سجادیہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب ذرا جو لوگ میری مجلس سن رہے ہیں وہاں تک کھڑے ہیں، اب امام سجاد کا اس میں جملہ سنیے۔ یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس فوج ہے، مجلس یہاں سے شروع ہے، یزید کے پاس تلواریں ہیں، یزید کے پاس لشکر ہے، یزید کے پاس کائنات کا کوئی اسلحہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہو، لیکن امام سجاد آپ کو کیا دے کے گئے وہ سنیے، اس میں تحفہ کیا ہے۔ الہی، شام کے پہلے حالات سن لیجئے۔ پورے شام کے اندر جس وقت یہ پہلی سفر کو قافلہ پہنچا، ابھی قافلہ کوفے میں ہے، پہلی سفر کو قافلہ پہنچے گا شام میں۔ شام کون؟ جس جگہ ایک بچے کا نام علی نہیں ہے۔ پورے شام کی ہسٹری پڑھ لیجئے، ایک بھی بچے کا نام، حالانکہ اتنی پبلک ہے وہاں، مگر کسی بچے کا نام علی نہیں ہے، کسی بچے کا نام حسن نہیں ہے، کسی بچے کا نام حسین نہیں ہے۔ اور پورے شام میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا رسول کا رشتہ دار دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ یزید ہے۔ یہ ہوتا ہے میڈیا، یہ ہوتا ہے جاہل رکھنا۔ شام کے اندر کوئی مدرسہ نہیں ہے، شام کے اندر کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ معاویہ کی سیاست تھی کہ شام کے لوگوں کو جاہل رکھا جائے، اس لیے کہ جاہل جلدی مان لیتا ہے وقت کے یزید کو۔ جس طرح فرعون جب خدائی کا دعویٰ کیا فرعون نے تو پہلے اس کو مشورہ دیا گیا کہ مدرسے بند کرو تاکہ بچے کسی کالج میں نہ جا سکیں، علم لیں گے تو عقلیں کھلیں گی، عقلیں کھلیں گی تو بندے کو خدا نہیں مان پائیں گے۔ لیکن جب جہالت ایک طرف سے ہوگی، دوسری طرف سے شراب کا نشہ ہوگا، فرعون جو خدا بنا 2 طاقتوں کی وجہ سے، ایک بچوں کو جاہل رکھ کے اور ایک ان کو نشے کی عادت ڈال دی۔ شراب فری میں تقسیم کی جاتی ہے، شراب پلائی جاتی ہے، اسی لیے شیعو تم کو شراب سے بہت دور رہنا ہے۔ 2 چیزیں شیعت کی بڑی دشمن ہیں، ایک جہالت اور ایک شراب۔ ان دونوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ معاویہ نے بھی وہی کام کیا جو فرعون نے کیا، جاہل رکھا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ رسول اللہ کے رشتہ دار معاویہ ہیں اور یزید ہیں، ان سے بڑا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پہ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ جب یہ قافلہ داخل ہوا اور مسجد سے ایک شیخ نکلا، قاری قرآن، اور وہ نکل کے آیا اور اس نے امام سجاد کو دیکھا تو اس نے پہلے تو لعنت پڑھی امام کے اوپر، اور لعنت پڑھ کے کہنے لگا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو ذلیل کیا۔ امام سجاد نے سنا، سمجھ گئے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے مگر اسے میڈیا نے غلط خبر دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے
پڑھا لکھا اگر شام کے اندر بھی ہو تو اس کی بھی ہدایت ہو سکتی ہے. پڑھا. امام نے کہا شیخ اقرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا؟ کہنے لگے قیدی کیسی باتیں کرتا ہے، میں قرآن جانتا ہوں. اقرأت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا تو نے قرآن کی آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا بالکل پڑھی. کہا آیت تطہیر پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی. آیت مباہلہ پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی. سورہ دہر کی تلاوت کی؟ اب ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، نسلوں تک بھی داد دیں گے تو جملے کا حق ہے. میرا جملہ نہیں ہے، تمہارے امام کا جملہ ہے. ایک مرتبہ وہ کہنے لگا ساری آیتیں وہ بتا رہے ہو جو اہل بیت کے بارے میں ہیں. ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، صلوات بھیجیں. ساری آیتیں وہ بتا رہے ہو جو اہل بیت کے بارے میں ہیں، ان سے آپ کا کیا ربط ہے؟ امام نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن آیتوں کو تو کہتا ہے یہ اہل بیت کے بارے میں ہیں، وہ اہل بیت ہم ہی ہیں. وہ اہل بیت ہم ہی ہیں. بس جیسے ہی کہا اہل بیت ہم ہی ہیں قدموں میں گر گیا. جاہل ہوتا تو اکڑتا، پڑھا لکھا تھا تو امام کے قدموں میں گر گیا. یزید کو پتا چلا، ایک مرتبہ اس کی گردن اڑوا دی. یہ پہلا شہید ہے، یہ قاری قرآن جو دربار سے پہلے بازار میں شہید ہوا ہے. اب میں آپ سے یہاں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب امام سجاد کا مقابلہ اس قاری سے ہو رہا تھا تو امام سجاد کا تعارف کرایا کس نے وہاں؟ اگر یہ سمجھ لیں گے تو اشروں پہ بھاری ہے یہ بات. کس نے تعارف کرایا؟ کوئی تعارف کرانے والا نہیں تھا، قرآن نے بڑھ کے تعارف کرایا. بھائی امام سجاد کا تعارف کرایا یہاں قرآن مجید نے، اس لیے کہ وہ آیتیں پڑھتے رہے. اسی لیے معاویہ سے کسی نے کہا کہ ابن عباس آج کل علی کی بات بہت زیادہ کرتا ہے. ابن عباس کے بعد معاویہ پہنچا. معاویہ نے کہا تم علی کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا میں تو سورہ حمد پڑھتا ہوں. کہا یہ نہ پڑھا کرو. کہا بسم اللہ پڑھتا ہوں. کہا یہ بھی نہ پڑھا کرو. کہا آیہ مودت پڑھتا ہوں. کہا یہ بھی نہ پڑھا کرو. آیہ تطہیر پڑھتا ہوں. کہا یہ بھی نہ پڑھا کرو. اس نے کہا یہی کہہ دو نا کہ قرآن نہ پڑھا کرو. ایک صلوات بھیجے. ارے بھائی کل ملا کے کہہ دیجیے قرآن نہ پڑھا کرو. اس لیے کہ جب بھی قرآن پڑھو گے قرآن اہل بیت کا تعارف. اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ. تاریخ آل محمد سے اتنا قریب نہیں کرتی جتنا قرآن اہل بیت سے قریب کرتا ہے. یہ میرا میسیج تھا جو میں نے آپ کو دیا. اب دیکھیے پورے شام کے اندر کوئی علی نہیں ہے، کوئی حسن نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے، اور عورتوں نے نظریں مان رکھی ہیں. جس طرح آپ منت مانتے ہیں ایسے ہی شام والوں نے منتیں مان رکھی ہیں. کسی نے منت مانی مسجد بنوائیں گے اگر حسین قتل کر دیے جائیں گے. کسی نے منت مانی اونٹ ذبح کریں گے اگر حسین قتل ہو جائیں. کسی نے منت مانی روزہ رکھیں گے اگر حسین قتل ہو جائیں. اور عاشور کے دن نہ جانے شام والی عورتوں نے کتنوں نے روزہ رکھا. اب سمجھے روزہ اگر بغض حسین میں رکھا جائے تو روزہ حرام ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد. اسی لیے ہمارے یہاں عاشور کا روزہ نہیں ہے چونکہ انہوں نے منتیں مان رکھی تھی اور ذلیل کیا جا رہا تھا. جتنا ذلیل کر سکتے تھے ان میں ہمت تھی اتنا ذلیل کیا جا رہا تھا امام سجاد کو. خدا کی قسم پورا اشرا ہے اس موضوع پہ، لیکن آپ ذرا سنیے تاکہ جب مجلس کے بعد اٹھیں تو آپ کو کچھ ہسٹری پتا ہو. جتنا ذلیل کر سکتے تھے امام سجاد کو کیا. حد یہ ہے کہ جس طرح حیوانوں کو بٹھایا جاتا تھا
اور حیوانوں کو نیزے مارے تھے، ایسے شام کے اندر لے جایا گیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، سوچ کے جوانوں، عزت دار کون ہے؟ یہ جن کی آنکھوں میں آنسو آئے نا مہابھارت تک، انشاءاللہ خوشی میں تبدیل کروں گا، میں نہیں کروں گا، امام کریں گے۔ جن لوگوں کو اتنا ذلیل کیا جا رہا تھا، امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ کی دعا سے مولانا صاحب نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ اب تک جو امام کو معاذ اللہ ذلیل سمجھ رہے تھے، جیسے ہی امام نے ایک جملہ فرمایا، پتا کیا کہا؟ الہی، توجہ چاہتا ہوں آخر تک، الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یدعونی وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي۔ اے میرے پالنے والے، جسے تو گرا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا، جسے تو بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے، میں زمین پہ بیٹھ کے بھی سجاد ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ سنیے، یہ ہسٹری تھی، ابھی یہ تو ہسٹری 2-3 گھنٹے کی ہے بھائی، تو اس میں چن چن کے آپ کی خدمت میں، کسی کا نام علی نہیں ہے، کسی کا نام حسن نہیں ہے، کسی کا نام حسین نہیں ہے۔ مجمع شام کا، یہ جو کہتے ہیں نا شام شام شام، امام نے کہا اس لیے کہ شام سے زیادہ جہالت کسی اور شہر میں تھی نہیں۔ سب سے زیادہ جاہل مجمع اگر کہیں کا تھا تو وہ تھا شام، اس لیے کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک شام میں حکومت رہی بنی امیہ کی۔ پہلے ابو سفیان کا پہلا بیٹا رہا، اس کے بعد دوسرا بیٹا معاویہ رہا، اس کے بعد یزید رہا، تو ابتدا سے انتہا تک شام میں حکومت رہی جاہلوں کی، اور جاہل رہے تو انہوں نے کسی کو تعلیم نہیں لینے دی، تو یہ مجمع بڑا خطرناک ہوا۔ مگر خطرناک کیوں ہوا، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیوں خطرناک ہوا؟ آج رشید مارکیٹ بھی خطرناک ہو سکتا ہے، جیسے شام خطرناک تھا، یہ بھی کیوں؟ جہاں سے علم رخصت ہو جاتا ہے وہاں کوئی بھی یزید مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک علم ہے جو مسلط ہونے نہیں دیتا۔ جب یہ شام میں پہنچے، سنیے عزیزو اور غور فرمائیں، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو ایک خطیب کو بلایا یزید نے، ایک خطیب کو، اور ایک منبر منگوایا۔ ایک خطیب بلایا اور ایک منبر منگوایا، اور اس پہ اس خطیب کو خریدا، اور خریدنے کے بعد پورا مجمع اکٹھا کیا، جیسے ہم اور آپ اکٹھے ہیں مولا کی محبت میں، ایسے ہی شام کے اندر اکٹھا مجمع ہوا، پورا دربار سجایا گیا، اور اس دربار میں ایک خطیب کو بلایا گیا، اور خطیب سے پہلے کہا گیا کہ جتنی بھی علی کو گالیاں دے سکتے ہو اتنی گالیاں دینی ہے تمہیں منبر پر، جتنا حسین کو برا کہہ سکتے ہو اتنا برا کہنا ہے تمہیں حسین کو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، جو بھی منہ میں آئے، جو بھی کچھ کہہ سکتے ہو۔ یہ میرا ایک بھی کلمہ نہیں ہے عزیزو اور میرے جوانوں، اور یہاں مجمع مختلف جگہ سے آیا ہوا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ بات کہ میں خود پڑھ کے آیا ہوں تقریباً 10 کتابیں، اب کہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں کتابوں سے، جس میں یہ لکھا ہے کہ اس خطیب سے کہا کہ جتنی برائی کر سکتے ہو اتنی برائی کرو، جتنا برا کہہ سکتے ہو اتنا برا کہو، جتنی گالیاں دے سکتے ہو گالیاں دو۔ یزید کی رشتہ داری رسول سے بتاؤ، ان کو باغی بتاؤ، ان سے یہ آل محمد نہیں ہے، ان کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ مجمع تو اپنا تھا ہی بھائی، مجمع تو اپنا تھا ہی، مجمع بھی اپنا اور وہ لکڑیاں بھی اپنی، اور وہ خطیب بھی بکا ہوا۔ اب وہ بیٹھ گیا،
اما پیسہ کیا نہیں کرا دیتا؟ آج کے زمانے میں آپ سے اچھی کون بات سمجھے گا اسے کہ جب آدمی کی جیب میں پڑ جاتا تو کیا کیا بول دیتا؟ اب وہ پتا بھی ہے کہ بھائی حاکم ہے سب سے بڑا اور حکم دیا، اب اس نے پہلے تو حمد خدا وہ کر کے اب جو تقریر شروع کی تو امام علی کو اور امام حسن کو اور امام حسین کو جو منہ میں آیا وہ کہا. اب کیا کیا کہا ہوگا وہ تو تاریخ میں نہیں ہے، تو میں ہی کہاں سے لاؤں آپ کے لیے. مگر یہ لفظ اتنا لکھا کہ جتنا برا کہہ سکتا تھا وہ اس نے اتنا ہی برا کہا امام کو. اور ماشاءاللہ ایسے ہی سناٹا ہے کہ جیسے وہاں ہوگا میرے امام کی تقریر پہ. میں بھی چاہتا ہوں آج چھوٹے امام باڑے کو ایسا مجمع بنا دوں کہ جیسا میرے مولا کے زمانے میں وہ بھی لوگ سن رہے تھے بیٹھ کے. تو آپ سنیے آخر آدمی تک توجہ دل سے سنیے گا. ماشاءاللہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ خطیب پڑھا اور پڑھنے کے بعد تقریر کرنے لگا اور تقریر میں علی اور امام کو برا کہنے لگا. اب امام سجاد اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا وائلک. ابھی عربی گرامر ہے اور میں چھوٹا سا عربی کا ٹیچر بھی ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت. وائلک ایھا الخاطب، او تقریر کرنے والے تجھ پہ لعنت ہو. ارے توجہ چاہتا ہوں، ویل ہو تجھ پر. مگر یہ عربی گرامر ہے اور 4 علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں. ایھا الخطیب نہیں کہا، ایھا الخاطب. خاطب اور خطیب میں فرق ہے. خاطب اسے کہتے ہیں جو کبھی بولے کبھی نہ بولے. خطیب اسے کہتے ہیں جو مستقل بولے. ارے بھائی آپ نے توجہ ہی نہ دی. یہ عربی گرامر ہے خدا کی قسم. ایھا الخاطب، او بولنے والے. خطیب نہیں کہا، مستقل بولنے والے نہیں، عوام میں بولنے والے، عام باتیں کرنے والے، غلط بولنے والے. تجھ پہ اللہ کی پھٹکار ہو اور اللہ کی مار ہو. اسی لیے میں نے آج تاریخ میں پہلی دفعہ پڑھا کہ امام اگر خطیب کہتے تو خطیب کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت بولنے والا. مگر کہتے ہیں آج کے بعد جو اس نے تقریر کی 2 دن کے بعد بولنا چاہا تو زبان نہ اٹھی. صلوات بھیجیں. پرنور بھائی رکھے یہاں تک کے تو لوگ جڑ گئے، پیچھے والے نہیں جڑے. ایک صلوات سے ذرا وہ بھی جڑ جائیں. اما ہو جائیے تو آج ہی کے دن کی تو ہے یہ بات جو امام کی بتانی ہے مجھے. اوائلک ایھا الخاطب، او بولنے والے. مستقل بولنے والا یوں نہیں تھا، علم امامت سے پتا ہے 2 دن کے بعد گونگا ہو جائے گا، 2 دن کے بعد بولا نہیں جائے گا. اس لیے کہ اللہ اس زبان کو پسند ہی نہیں کرتا جو بغض علی میں کھلے. ایسی زبان پہ پھٹکار تو ہونی ہے. اب پھٹکار ہوئی نہیں بولو. ایھا الخاطب جملہ سنیے کیا ہے. اشتریتا مرضات المخلوق بثقت الخالق. خدا کی قسم اگر 1 لاکھ 1 کروڑ بھی خطیب لے آؤ اور تقریر کرنے لگے تو میرے امام کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. پورے دربار میں جو قیدی بن کے آیا ہے وہ بادشاہوں کی طرح کلام کر رہا ہے اور جو بادشاہ ہیں وہ قیدیوں کی طرح سن رہے ہیں. بتا کیا کہتے ہیں؟ جملہ سنیے دلوں پہ لکھ کے لے جائیے. اشتریتا مرضات المخلوق بثقت الخالق. لوگوں کی رضا کو خدا کی قسم کیسے ادا کروں میں. اشتریتا تو نے لفظی ترجمہ خرید لیا لوگوں کی مرضی کو مگر اللہ کو ناراض کر دیا. بندوں کو تو خوش کر دیا مگر اللہ کو ناراض کر دیا. اب یہ ہمارے لیے بھی کہہ کے گئے امام سجاد کہ مجلس مجموع کو خوش کرنے کے لیے نہ پڑھو.
پہلے دیکھو ہمارے کسی جملے سے اللہ تو راضی نہیں ہو رہا، اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے اور مجمع خوش ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ اس طرح مرضات المخلوق، تو نے لوگوں کی رضا تو حاصل کر لی مگر خدا کو ناراض کر دیا۔ اب سنیے یہاں سے، دل کو سنبھالیے، عبارت وہی پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اے ذلی یا یزید ان اسعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ چڑھوں۔ اب میں اس کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں آپ کے لیے؟ پہلا سوال تو میرا امام سے ہے کہ آپ اجازت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی مولوی ہوتا تو آپ میں سے اعتراض کر دیتا، مولوی صاحب یہ تو آپ کی بھی غلطی، اس سے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ خدا کی قسم جملہ لکھیے اور یہ جو ویڈیو بنا رہے اسی کلپ بنا کے ڈالیے تاکہ پوری دنیا مشہور ہو۔ مولا سجاد ارے غلاموں سے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ یہ یزید بھی تو غلامی ہے، اس سے اجازت لے رہے ہیں۔ سنیے جملہ ایک ہی ہے، کہا اگر منبر ہوتا تو اجازت نہ لیتا۔ اب مجھے نہیں پتا بھائی وہاں تک بھائی میری بات پہنچی ہے موجی صاحبات بڑے محمد اور آل محمد۔ بھائی ابھی میں اس بات تھوڑی گرا لگی ہے، اس بات میں کھول دیتا ہوں میں اسے۔ خلیفہ دوم منبر پہ بیٹھے تھے اور علامہ ابن حجر مکی جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ، یعنی شیعوں پر گرنے والی بجلیاں، شیعوں کو جلالے دینے والی بجلیاں، مگر وہ ہر اللہ کا کرم، بجلیاں ڈالی تھی کسی پہ پڑی کسی پہ، وہ بجلی خود انہی پہ پڑ گئی۔ وہ یہ واقعہ لکھ بیٹھے کہ خلیفہ دوم منبر پہ تھے، ایک مرتبہ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ کا انزل مجلس ابی، میرے باپ کے منبر سے اتر، وذهب الى مجلس ابیک، اپنے باپ کے منبر پہ جا۔ تو انہوں نے لکھا خلیفہ دوم اترے، اترنے کے بعد بوسہ دیا، کہا بالکل سچ کہا، منبر میرے باپ کا نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیا کہا خلیفہ دوم نے؟ منبر میرے باپ کا نہیں ہے، آپ نے سچ فرمایا منبر آپ کے باپ کا ہے۔ تو جب یہ طے ہو چکا ہے کہ منبر آپ کے باپ کا ہے تو پھر یزید سے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ ارے خدا کی قسم، کہا اگر میں کہتا اذن لی ان اصعد هذه المنبر، یہ هذا المنبر، مجھے اجازت دو میں منبر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، تو تمہارا اعتراض صحیح تھا، میں نے منبر کا لفظ ہی نہیں کہا، میں نے کہا کہ اجازت دے اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ بیٹھ جاؤں۔ میں نے کہا ڈھانچہ کیوں کہا اس لیے ڈھانچہ کہا کہ تھوڑی دیر پہلے اسی ڈھانچے پر میرے دادا کی برائی کی جا رہی تھی، قیامت تک منبر کی تعریف کر رہا ہوں۔ منبر وہ ہے جس پہ میرے دادا کے فلاح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ صلوات بھیجیں محمد۔ خدا کی قسم جس پہ غیر بیٹھ گیا اسے معصوم نے پھر منبر نہیں کہا، سمجھ رہا ہے؟ یہ ان کے دادا نے بھی لفظ استعمال کیا تھا۔ جب علی منبر پہ اس جگہ بیٹھے کہ جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے تو مجمع کہنے لگا آپ رسول کی جگہ کیوں بیٹھے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا
تم اس لکڑیوں کے ڈھانچے کی بات کرتے ہو، میں تو دوشے پیغمبر سن رہے ہیں آپ، غور کر رہے ہیں، ہسٹری پھر وہیں کی نہیں ہے۔ اس طرح کا مرادات المخلوق بے ثقت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کر لیا، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ اور اے یزید، ہمیں اجازت دی جائے کہ ان لکڑیوں کے ڈھانچے پر، تو آپ سمجھے ذکر علی سے بنتا ہے منبر۔ ذکر لکڑی ہوتی ہے، ذکر علی ہو جائے تو منبر ہے۔ آپ یقین کریں نہ کریں، ذکر علی اگر نہ ہو تو باقاعدہ بنا ہوا بھی منبر نہیں ہے، اور اگر ذکر علی کجاووں پر بھی ہو صلوات بھیج دیں۔ تو وہ کجاوے نہیں ہے، وہ غدیر کا منبر ہے۔ سنیے، ابھی تو میں آپ کی خدمت میں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اجازت دے۔ یزید کہنے لگا کوئی اجازت نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اب وہ جو مجمع بیٹھا تھا وہ کہنے لگے، اب میں بالکل اردو بھاشا میں کہوں، ارے یار اجازت دے ہی دینا۔ صلوات پڑھیں محمد جو پڑھے لکھے لوگ تھے، باہر سے آئے تھے روم سے، کہنے لگے یزید ویسے اجازت دینے میں کوئی پریشانی تو ہونی نہیں چاہیے، بھائی تم آزاد ہو، یہ قیدی ہے۔ بول بھائی میں آج واقعا اتنا خوش ہوا پڑھ کے، چونکہ آج میں پوری عربی کی عبارت پڑھ کے آیا ہوں مولانا صاحب، اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب آپ کو دیکھیے آپ کتنے خوش ہوں گے۔ تو جب انہوں نے کہا نا یزید سے کہ بھئی اجازت دینے میں کہے فَلَعَلَّنَا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا، کاش اس سے بھی ہم کوئی چیز سن لیں، تو اجازت دے دو۔ تو ابھی کیا کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، ان کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہنے لگا حاضرین کی طرف دیکھ کے اِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، تم نہیں جانتے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اہل بیت ہے۔ سنیے بھائی جوانوں، اور لکھیے، دل پہ لکھ لیجئے، یہ تصور کریے کہ تمہارا امام بول رہا ہے، تم عزادار حسین کو نہیں، عالم تصور میں اپنے امام کو سن رہے ہو۔ تو اس نے کہا لم ینزل، یہ نازل نہیں ہوگا منبر سے، الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، یہ مجھے بھی ذلیل کر کے اترے گا، میرے دادا کو بھی ذلیل کر کے اترے گا۔ انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت سے۔ اور اب سنیے، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ خوشی ہوگی، اگر جملہ یہاں تک ہوتا تو کوئی قد زقوا العلم زقا، انہیں پرندوں کی طرح علم دیا گیا۔ صلوات بھیج دیں۔ یہ یزید کے الفاظ ہیں، کسی حاکم کے نہیں ہیں۔ انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت سے ہے۔ قد زقوا العلم زقا، انہیں علم سب کو ایسے بھرایا گیا ہے جیسے پرندے کو۔ یہ ایسے ہی تھا، زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول نے علم ایسے ہی دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو۔ یزید نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا اور یہ منبر پہ بیٹھ گیا، تمہیں قیدی لگ رہا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کیا ہے، کہ اگر بیٹھ گیا تو مجھے اور میرے خاندان کو ذلیل کر کے اترے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ احمد کمال کی بات دیکھیے، خدا کی قسم،
اس نے امام کو کیا کہا کہ مجھے یہ ذلیل کر کے اترے گا. اب اگر امام اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر دیں خطبے میں تو یزید کی بات سچی ہو جائے گی. مجمع کہے گا بھائی واقعا یہ تو پہلے ہی کہا تھا ذلیل کر کے اترے گا. امام سجاد نے ٹوپی کی چینج کر دیا. وہ کیسے؟ خود تو پڑھے اپنے دادا کے فضائل اور جناب زینب سے پڑھوائے اس کے دادا. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو اب دیکھیں کیا امام سجاد نے خاندان بنی امیہ کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں کہا منبر پہ. سارے مدح کی اپنے پہلے رسول کی، پھر مولا علی کی، پھر جناب زہرا کی، اپنے کو بیٹا بتاتے رہے. کوئی تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. اور اب جو جناب زینب نے خطبہ دیا یبنت طلقاء، ان کا خطبہ ہے تبرہ. امام سجاد کا خطبہ ہے تولا. اگر تولا اور تبرہ دربار یزید میں دیکھنا چاہیں تو جناب زینب کا خطبہ پڑھ لیں تو تبرہ سمجھ میں آ جائے، اور امام سجاد کی تقریر سن لیں تو تولا سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا نہیں، اجازت دے. اجازت دی. امام علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں جب تقریر کرنا شروع کی تو یہ پہلی دفعہ لفظ میں نے آج پڑھا ہے. ایسا نہیں تھا کہ تھا نہیں کتابوں میں، تھا. میری نظروں سے مطلب اتنی گہرائی سے میں نے نہیں پڑھا تھا، آج پڑھا. کہتے ہیں اب جو شروعات کی امام سجاد نے تو وہ کہنے لگے کہ ارے ایک اسیر اور اتنا فصیح، اتنا بلیغ، ایک اسیر اور اتنا اچھا بیان. ذرہ عمل لفظوں سے شجاعت ٹپک رہی ہے. اب امام نے پہلے حمد کی، پھر رسول اللہ پہ صلوات پڑھی. اس کے آپ بھی پڑھ دیجئے. اب خطبہ پڑھوں گا تو دیر ہو جائے گی چونکہ وہاں بھی آپ کو جانا ہے. بس میں بڑے بیان کو سمیٹتا ہوں. تقریر کی، تقریر میں خطبے میں حمد ثنا، رسول اللہ کی تعریف، اور اس کے بعد سنیے کیا ہوا. یہاں آپ کو معراج ہو جانی چاہیے میرے خیال میں. یزید کہہ رہا ہے میں نے زندگی چھین لی، یزید کہہ رہا ہے میں نے چادریں چھین لی، یزید کہہ رہا ہے میں نے سامان چھین لیا، یزید کہہ رہا ہے میں نے خلافت چھین لی، یزید کہہ رہا کوئی چیز ایسی نہیں جو آل محمد پر بچی ہو. وہ سمجھ رہا تھا میں نے سب کچھ چھین لیا. امام نے دربار میں یہ بتایا جو ہمارے پاس ہے اس کا باپ نہیں چھین سکتا. وہ بھائی پیچھے والے، جو ہمارے پاس ہے وہ اس کا باپ نہیں چھین سکا، اس کا دادا نہیں چھین سکا، اور یہ بھی نہیں چھین سکتا. کہا اوتینا ستن، ہمیں 6 چیزیں اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہوئی ہیں جو کوئی چھین نہیں سکتا. اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. مجھے نہیں پتا لیکن میں تو یہی سمجھا کہ جس جو حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا. یہ لے کے ابھی ترجمہ سمجھ لیجئے. عربی تو کسی کی سمجھ میں آئی کسی کی نہیں. وہ گمان میں بیٹھا میں نے سب کچھ چھین لیا. امام نے ایسی چیزیں بتائی جس میں سے کچھ بھی نہیں چھینا. وہ سمجھ رہا تھا میں نے. امام نے کہا اوتینا العلم، ہمیں اللہ کی طرف سے علم ملا. تو چادر تو چھین سکتا ہے، علم نہیں چھین سکتا. علم ملا. اور ایک تو بات تمہارے بارے میں کہی، دربار یزید میں 6ٹھی بات تمہارے بارے میں کہی. اب دیکھتا ہوں میں آپ 4تھے آسمان پہ نہ پہنچے تو میں بھی عزادار حسین نہیں، اور میں کیا امام سجاد پہنچائیں گے آپ کو 7ویں آسمان پہ. پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں علم ملا، ہمیں علم ملا،
ہمیں سماحت ملی، ہمیں فصاحت ملی، ہمیں شجاعت ملی. اور اب سن، والمحبت فی قلوب المؤمنین، سارے مومنوں کے دلوں میں اور پیچھے والوں پہنچ جاؤ معراج پر. کیا کہا دربار یزید میں؟ تم کو یاد کہاں کیا امام نے؟ کہا تو کیا چھین سکتا ہے؟ علم نہیں چھین سکتا، علم نہیں چھین سکتا، ہماری شجاعت نہیں چھین سکتا، ہماری فصاحت و بلاغت نہیں چھین سکتا. اور سن، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھی، وہ بھی تو نہیں چھین سکتا. ارے یہ اتنا بڑا مجمع پوری رات یا حسین کی صدائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے یزید تو کچھ بھی چھین پایا مگر دلوں سے حسین نہ نکالا. اور اب مجھے حدیث یاد آ گئی، حدیث میں پڑھ چکا ہوں خریجی میں، لیکن موضوع پہ آ گئی. تو محبت مومنوں کے دل سے نکال نہیں سکتا. اما خالی محبت نہیں ہے تمہارے دلوں میں. امام نے فرمایا قبورنا فی قلوب محبینا. امام سجاد بقیع میں قبر، سعودی خوش ہو رہا ہے، ہم نے قبر کو مسمار کر رکھا ہے، ہم نے قبر کو مسمار کر رکھا ہے. امام نے کہا قبورنا فی قلوب محبینا، ہماری اصلی قبر مومنوں کے دلوں میں ہے. صلوات بھیج دیں. ہماری ذرا فخر محسوس کرو، ہماری اصلی قبریں، ترجمہ کرو، مومنوں کے دلوں میں ہیں. اب دوسری حدیث پڑھو صحیح بخاری سے، حرمت المومن اعظم من الکعبہ، مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں زیادہ ہے؟ کعبے میں علی خالی 3 دن رہے تو کعبہ بن گیا، اور جہاں مومن کے دل میں ہو علی ہو. اپنے مقام پہچانو. والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت ڈالی. یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ تیرا باپ نہیں چھین سکتا. فضلنا بسبعین، 7 چیزیں ایسی ملی ہمیں کہ جس کا مقابلہ تیرا خاندان نہیں کر سکتا. اور وہ مجمع تو حق کا پکا ہے. ارے بھائی یہ تو کہہ رہا تھا میں سب کچھ ہوں. امام نے کہا سنو، منا النبی المختار محمد، جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے وہ ہم میں سے ہے. اور یہیں سے پتا چلا کہ جس کو صدیق کہتے ہو وہ صدیق نہیں ہے. منا صدیق، صدیق اکبر ہم میں سے ہے. ومنا الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے. ومنا اسد اللہ واسد رسول، اللہ اور رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اور خدا کی قسم تم دانت روک کے دکھا دو تو میں بھی دعویٰ کرتا ہوں منا سیدۃ النساء العالمین فاطمہ. کائنات کی سید و سردار فاطمہ ہم میں سے ہے. ومنا سبطہ ہذہ الامہ، نبی کے نواسے اور جنت کے سردار ہم میں سے. ایک روایت میں ہے ومنا المہدی، اور مہدی ہم میں سے ہے. ابھی سننا ہے، ذرا تھوڑا سا اپنے شعور کو بلند کرو. یہ کسی اور امام کا نام نہیں لیا، آخری امام کا نام لیا. منا المہدی، مہدی ہم میں سے ہوگا، یعنی یہ اعلان ہے تو قتل کر کے بھی مٹ جائے گا، میرے باپ کی نسل قیامت تک چلے. بس اس کے بعد
فضائل اپنے رسول کے بیان کیے اور رسول کے فضائل بیان کرنے کے بعد پھر مولا علی کے فضائل بیان کیے اور اس کے بعد پھر امام حسین کے مصائب بیان کیے. ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اذان دلوا دو، اذان دلوا دو. یہاں سے انشاءاللہ بیان کسی اور مجلس میں ہوگا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. اذان دلوائی گئی. بس انشاءاللہ پھر میں کہیں اور بیان کروں گا یہ مسئلہ، ورنہ بہت گہرا ربط تھا اور بڑا مسئلہ تھا جو مجھے بیان کرنا تھا. اس کے بعد خطبہ ختم ہوا، اذان ہو گئی، امام نے تقریر کو روک دیا. اسی وقت یزید نے مشورہ لیا کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کروں. تو یزیدیوں نے کہا کہ انہیں قتل کر دے. یہ اب یہاں تک تو آپ نے سنا ہے. یزید کا ایک جلاد امام کو لے کے چلا. انشاءاللہ یہاں سے مجلس ہوگی 27 کو جو ان حامیان مرجیت کی طرف سے ہوگی ہوول میں، اس میں انشاءاللہ یہیں سے بیان ہوگا. اب وہ جلاد لے کے چلا امام سجاد کو. جب لے کے چلا تو ایک قبر کھودی اور قبر کھود کے تلوار چلانا چاہتا ہے. اور ایک شخص کہتا ہے میں دیکھنے کے لیے چلا. کہتے ہیں ابھی یہ امام پہ تلوار چلانا چاہتا ہے کہ قبر سے ایک ہاتھ نکلا، اور قبر سے ہاتھ نکلا، اس میں ایک تلوار تھی اور تلوار سے اس ظالم کو قتل کیا اور امام سجاد پہ کوئی اثر نہیں. جا کے اس نے، جس نے یہ منظر دیکھا تھا، اس نے جا کے یزید سے بتایا. یزید کہنے لگا قتل کر دیا امام سجاد کو. کہا امام سجاد کو کیا، جسے تم نے بھیجا تھا وہ قتل ہو گیا، اسے مار دیا. کس نے؟ کہا نام تو میں نہیں جانتا، صورت نظر ہی نہیں آئی، ایک ہاتھ نکلا. اب میری تو اب میں نے پڑھا تو کہیں نہیں ہے، مگر تمہارا بھی دل گواہی کہ تو مان لینا اور دل گواہی نہ دے تو نہ ماننا، مگر مجھ پہ اعتراض نہ کرنا. چونکہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا. میں نے تو اتنا پڑھا کہ ایک ہاتھ نکلا. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ علی کو بچانے کے لیے علی کا ہاتھ نکلا، پوتے کو بچانے کے لیے دادا کا ہاتھ. عزیزو، آج ہمیں اس امام کو رونا ہے جو 35 سال اپنے باپ کو خون کے آنسو روئے. کھانا سامنے آتا تھا تو روتے تھے، پانی سامنے آتا تھا تو روتے تھے. اور جب کوئی کہتا تھا کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو امام کہتے تھے شہادت تو میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا درباروں میں جانا. اتنے بڑے مجمع کو میں رونے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن آپ اگر مدینے میں ہوتے آج اور وہاں امام کا جنازہ اٹھتا تو ایمانداری سے بتائیے آپ کیسے روتے ہیں؟ بتائیے مجھے، رو کے بتائیے کیسے روتے ہیں. یہ نہ سمجھیے چھوٹے امام باڑے میں جنازہ اٹھ رہا ہے، یہ سمجھیے مدینے میں جنازہ اٹھ رہا ہے اور ہم اس رونے والے پر رو رہے ہیں. سنیے، جتنے بھی قصاب تھے وہ قصاب باقاعدہ جب امام سجاد گزرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے جلدی سے کپڑا ڈال دو کیونکہ سجاد آ رہے ہیں. اور امام ایک ہی، بھائی میں تو پتہ نہیں، میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں جو میں یہ جملہ پڑھ سکوں. مولا ہی پڑھوا سکتے ہیں. بس پتا کیا کہتے تھے، بس مجھے اتنا بتا دو اس کو پانی پلایا یا نہیں. آپ کی ہچکیاں لگ گئی ہیں، مجھے اتنا بتا دو اسے پانی پلایا یا نہیں. وہ کہتے تھے مولا ہمارا طریقہ ہے، ہم حیوان کو بھی جب تک ذبح نہیں کرتے جب تک پانی نہ پلائے. نہیں مجھے نہیں پتا آپ کو احساس ہوا یا نہیں. یہ کیوں کہتے تھے میرا مولا؟ اس لیے کہ جب زلجنا آیا تھا نا
تو سکینہ نے ایک ہی سوال کیا تھا میرے بابا کی سواری بس اتنا بتا دے ہل سوتے ابھی ہم کو دلا کا شادہ کیا میرے بابا کو مرنے سے پہلے قطرہ پانی مل گیا؟ ارے ذوالجلال نے کہا تھا اے سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا، یہ کہتے تھے۔ اور یہ نہیں بس ایک روایت سن کے اس کے بعد سنے سجاد کی وہ مصیبت بیان کروں گا جس پہ انشاءاللہ آج یہاں تاریخی گریہ ہوگا۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ غریب آدمی آیا کہتا تھا مدینے میں آنا غریب، میں غریب آدمی ہوں۔ امام نے کہا نہیں تو غریب نہیں ہے۔ کہا نہیں مولا بڑا غریب آدمی ہوں۔ کہا نہیں تو غریب نہیں ہے، خدا کی قسم میرا مولا لوگ بھائی تو غریب نہیں ہے۔ کہا مولا ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، آج جانتا ہوں پھر بھی غریب نہیں ہے۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا کیا؟ کہا اگر تو آج مر جائے مدینے میں تو لوگوں سے کیا امید ہے؟ آپ نہیں سمجھے مگر وہ سمجھ گیا اور دہاڑے مار کے رونے لگا، کہنے لگا مولا غریب تو ہوں مگر اتنا بڑا غریب نہیں ہوں۔ مدینے والے کھانا دیں یا نہ دیں، پانی دیں یا نہ دیں، لیکن اگر مر جاؤں گا غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، ارے غریب تو میرا بابا۔ نہ غسل ملا نہ کفن ملا، بس میں مسائل کو میں چونکہ کہاں تک زندگی پڑھ سکتا ہوں بس اتنا پڑھ سکتا ہوں کہ سہل سائدی ہے، سہل سائدی حج کر کے آ رہا ہے، حج سے شام پہنچا، کیا دیکھتا ہے لوگوں نے سروں پہ مہندیاں لگا رکھی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ناچنے والی عورتیں بلائی گئی ہیں اور وہ ڈانس کر رہی ہیں اور ہر آدمی شام کا نئے کپڑے پہنے ہوئے ہے، بالوں پہ مہندیاں۔ ایک مرتبہ یہ کہنے لگا آج کون سا عید کا دن ہے کہ جو رسول نے نہ مکے والوں کو بتایا نہ مدینے والوں کو، یہ کون سا آج عید کا دن ہے جو آج شام میں اتنی بڑی عید ہو رہی ہے۔ ایک چاہنے والا مل گیا، کہنے لگا سہل عید نہیں ہے قیامت ہے۔ سنیے جا قیامت کا کیوں؟ آل محمد کا قافلہ ہے، بے مغلو چادر لایا گیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کیا مردوں میں کوئی ہے؟ کہا ایک آیا ہے مردوں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو سہل امام کے پاس پہنچا اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکم، میرا سلام لیجئے۔ میرے مولا نے گردن اٹھائی، ارے شام میں پتھر تو سب نے مارے مگر مجھے کسی نے سلام نہیں کیا، ارے تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا آپ کے نانا رسول خدا کا صحابی سہل سائدی ہوں، سہل سائدی کا نام سنا؟ اچھا سہل ہو؟ کہتا ہے مولا ہاتھ چھوڑ کے اے مولا کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ ارے اتنے بڑے مجمع کی چیخ نکل گئے، آج ایسا روئیے جیسے یاد جناب اٹھے۔ کہا مولا کیا مدد کی ضرورت ہے؟ ارے خدا کی قسم کیا وقت آ گیا اہل بیت پہ؟ کہا ہاں تجھ سے 2 حاجتیں ہیں، 2 حاجتیں سن لیجئے بات، 2 حاجتیں ہیں۔ کہا کیا حاجت ہے؟ کہا پہلی حاجت تو یہ ہے کہ میری پھوپھی کی گردن نہیں اٹھ رہی ہے، اتنا تماشائیوں کا مجمع ہے، یہ جو میرے بابا کا سر لیے ہوا ہے اسے کچھ پیسہ دے دے تاکہ سر لے کے دور چلا جائے، تاکہ میری پھوپھی کی لوگ زیادہ نہ دیکھ سکے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، مر جاؤ گے اگر سمجھ جاؤ، حل عندکا ثوب عتیق، کیا تیرے پاس پھٹا پرانا لباس ہے؟ ایک مرتبہ اس نے چیخیں مار دی مولا آپ تو لوگوں کو نیا لباس دیتے ہیں، ارے یہ پھٹے پرانے لباس کا کیا کریں گے؟ امام نے کہا لے کے تو آ۔ اس نے کپڑا لیا، امام نے اپنا گریبان کھولا، توق کو ہٹایا، اے سہل یہ کپڑا اس توق کے نیچے رکھ دے۔ سہل کہتا میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی کیلیں سجاد کی گردن تڑپ گیا۔
بیٹا گریبان کھول دیا. اے چچا ارے میری توق سے گردن زخمی ہے, امام شہید ہوئے, جنازہ چلا رک کیا. اے بابا یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو, یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو, یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو, یہ